نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک بتانا چاہوں گی جس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو گویا کہ چغلی کرنے والے نے، غیبت کرنے والے نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے پناہ میں رکھے، کیونکہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ لیکن آج لوگوں نے اس گناہ کو عام کر دیا ہے اور اسے گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا، بلکہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اگر مرد ہوں تو مرد بھی ویسے ہی ہیں، عورتیں ہیں تو عورتیں بھی ویسے ہی ہیں، اور خاص کر کے غیبت اور چغل خوری کے معاملے میں زیادہ تر عورتوں کا ہی نام آتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کہیں اگر دو عورتیں بیٹھی ہیں تو وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی، اور یہ بالکل صحیح بات کہی گئی، کیونکہ جہاں عورتیں جمع ہوں گی تو وہاں کسی نہ کسی کی غیبت، کسی نہ کسی کی چغل خوری ضرور ہوگی۔ آج کے اس بیان میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ غیبت کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس کی کیا کیا تباہ کاریاں ہیں۔ یہ تو ایک حدیث میں نے آپ کو بتائی جو میرے آقا نے بیان فرمائی کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور اس طرح سے نہ جانے کتنی احادیث اس پر وارد ہیں اور اس کے کتنے وبال ہیں، میں آپ کو آج بتاؤں گی۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس گناہ سے خود کو بچا سکیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اس چھلنی کا نام ہے کہ بڑے بڑے ذکر و اذکار والے یہاں آ کر کے چھن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور غیبت کہتے ہیں کسی غیر فاسق مومن کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پر یہ بات کہی جائے تو اس کا دل دکھے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ غیبت سے جب تک زبان نہ رک جائے اس وقت تک انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان کسی مومن کی غیبت نہیں کرتی۔ آج ہم نمازیں پڑھتے تو ہیں، لیکن ہماری زبانیں غیبت سے کتنی محفوظ ہیں۔ آج ہم ذکر و اذکار تو کرتے ہیں، لیکن ہماری زبانیں غیبت سے کتنی محفوظ ہیں۔ بلکہ فرمایا گیا کہ صرف زبان ہی غیبت نہیں کرتی بلکہ دل بھی غیبت کرتا ہے۔ دل کی غیبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی مومن کے لیے آپ برا سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو بے نمازی ہے، ارے یہ تو زانی ہے، ارے یہ تو حرام کھانے والا ہے، یہ تو شرابی ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء اپنے دلوں میں کسی کے بارے میں کبھی بھی کینہ نہیں رکھتے۔ ان کے دل سب کے لیے پاک و صاف ہوتے ہیں، چاہے بندہ گنہگار ہو چاہے پھر وہ نیکوکار ہو۔ اور یہ بھی کہ جب تک کہ بندہ جو عبادتیں کر رہا ہے اس کی عبادتیں قبول نہ ہو وہ اللہ کا ولی ہو کیسے سکتا ہے؟ عبادت قبول ہونے کی بنیاد پر ہی تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتیں قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تو بھائیوں کے لیے کینہ ہے، بہنوں کے لیے کینہ ہے، ماں باپ کے لیے کینہ ہے، پڑوسیوں کے لیے دلوں میں کینہ ہے، رشتہ داروں کے لیے دلوں میں کینہ ہے، دوست و احباب کے لیے دلوں میں کینہ ہے۔ بظاہر تو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، سینے سے سینہ ملاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دلوں کے اندر کینہ ہوتا ہے۔ یہ تو دستور ہے دنیا کا، اس کو نبھاتے رہیے۔ یہ تو دستور ہے دنیا کا، اس کو نبھاتے رہیے، اور دل ملے
ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ آج یہی حال ہے ہمارے معاشرے کا، دوستوں سے سینے ملاتے ہیں، رشتہ داروں سے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ ارے دلوں میں کینہ رکھنے والا کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ صرف نماز اور تسبیح سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ دل صاف ہونے چاہیے، اس لیے کہ ولی کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر کینہ ہو وہ خدا کا عرش ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیزوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں کہنا چاہوں گی تمہارے دلوں میں تو کینہ بھرا ہے، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دل کے کینے کی وجہ سے آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، سر کے اوپر سے نہیں جاتی، کینوں کی وجہ سے سجدے سر کے اوپر سے نہیں جاتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، زبان کو بھی غیبت سے بچاؤ اور دلوں کو بھی کینہ سے بچاؤ، کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کبھی بدگمانی نہ کرو، اس لیے کہ ہم یہاں پر جس کے بارے میں جو چاہے سوچے، جس دنیا میں بات کہنے پر پابندی نہیں تو پھر سوچنے میں کیا پابندی ہوگی؟ ہم لوگ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جس کے بارے میں جو چاہے سوچے، جو چاہے کہے، ملک جمہوری ہو سکتا ہے، جو چاہے کہو، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ آخر تم کیوں کسی کے بارے میں برا کہو گے؟ مذہب تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی عیب کافر کے اندر بھی ہو تو اس کافر کے اندر کا بھی وہ عیب زبردستی بیان مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر! ارے اس میں تو وہ عیب تھا ہی نہیں تو تم نے وہ عیب کیوں لگایا؟ جو کچھ عیب تھا اتنا ہی بیان کرتے، اس سے زیادہ کیوں بیان کیا؟ ایک مرتبہ کسی نے حجاج بن یوسف کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں کچھ باتیں کہیں اور وہ باتیں کچھ زیادہ تھیں، حالانکہ حجاج بن یوسف نہایت ہی ظالم تھا، نہایت ہی بدترین آدمی تھا، کئی صحابہ کرام کا اس نے قتل کیا تھا۔ حجاج حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کا قاتل ہے۔ وہ جب حجاج حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میرے بعد اس ظالم کو کسی اور انسان پر تو قدرت نہ دینا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے بعد حجاج ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ وہ دوبارہ پھر کبھی صحت یاب نہ ہو سکا اور اسی بیماری میں پھر وہ اس کی موت ہو گئی۔ بڑے بڑے اصحاب رسول کا قاتل ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی نے حجاج کے بارے میں بڑھ کر کے کہا تو آپ نے فرمایا حجاج سے قیامت کے دن تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے تم پر یہ ظلم کیوں کیا تھا، اور تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو چیزیں حجاج نے نہیں کی تھی وہ الزامات تم نے اس پر کیوں لگائے تھے، اس کے متعلق بھی اللہ تم سے سوال کرے گا۔ جب ایسے بدترین لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کرے گا تو آج آپ جو کسی کے بھی بارے میں منہ کھول کر کے بول دیتے ہیں، کسی کی بیٹی پر الزام لگا دیا کہ اس نے کہ وہ تو بدکار ہے، وہ غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کسی کی بیٹی پر الزام لگا دیا، کسی کی ماں پہ الزام لگا دیا، کسی کی بہن پہ الزام لگا دیا، آئے ہوئے رشتے کو ورغلا کر کے بہکا دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلم محلوں میں اکثر ہو رہا ہے۔ کیا کافروں کے یہاں آپ نے ایسی رپورٹ کبھی سنی کہ رشتے آئے تھے تو محلے والوں نے تڑوا دیے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ وہ مسلمان جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، وہ مسلمان جو زبان سے درود پڑھتے ہیں، وہ مسلمان جو زبان سے کلمے پڑھتے ہیں، ان کو ہو کیا گیا ہے کہ کسی کے گھر آنے والے رشتے ان کو برداشت نہیں ہوتے اور جا کر کے جھوٹی سچی باتیں لگا کر کے لوگوں کو ورغلا دیتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ بہت سی مائیں روتی ہوئی آتی ہیں، کہتی ہیں کہ میری بیٹی کے رشتے نہیں ہو پاتے، خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، نیک سیرت بھی ہے، لیکن نہ جانے کیوں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔
رشتے آتے تو ہیں لیکن محلے والے دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہے اور پھر ان کے یہاں جا کر کے غلط غلط باتیں بیان کرتے ہیں، الزام لگا کر کے ورغلا دیتے ہیں اور ہماری بچیوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بچیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ قدرت دور نہیں ہے، اپنی زبان سے جو چاہے کہہ لو، اپنے دل سے جو چاہے سوچ لو، اپنے اعضاء سے جو چاہے کروا لو، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آج تم اگر کسی انسان کے ساتھ برائی کرو گے، کسی کو مصیبت میں مبتلا کرو گے، تو اگر وہ انسان اپنی طاقت کے مطابق تم سے اگر سزا تمہیں دینا چاہے، تم سے اس کا حساب لینا چاہے، تو وہ تو انسان ہے، اس کو اللہ نے کتنی ہی طاقت و قوت دی ہے، وہ تو اپنے ہی طاقت کے مطابق تم کو سزا دے گا، تم سے حساب لے گا۔ لیکن اللہ رب العزت جب سزا دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق سزا دیتا ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ کی پکڑ نہایت سخت ہے۔ انسان جب گناہ کر کے بھول جاتا ہے تب اللہ اس کو سزا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کا برا مت کرو، کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچو، بلکہ ایک نسخہ میں آپ کو دے دوں۔ اگر اللہ والا بننا چاہتے ہو، اللہ والی بننا چاہتی ہیں، تو سوچو کہ زمین کے اوپر سب سے برا میں ہی ہوں، زمین کے اوپر سب سے بری میں ہی ہوں، مجھ سے برا اور کوئی نہیں، تو میں کسی کی برائی کروں کیسے؟ یہ وہ نسخہ ہے کہ اگر رات بھر کی نفل عبادتیں تمہیں اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جس مقام پر تمہیں یہ ایک نسخہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے تو پھر وہ سارے حقوق لوگوں کے معاف کر دیتا ہے، اور پھر چاہے کوئی اس کے ساتھ کتنی ہی برائی سے پیش آئے لیکن وہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے ہی پیش آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس کو اونچے سے اونچے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ عاجزی اختیار کر لینا یہ وہ نسخہ ہے کہ انسان کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جس دن آپ نے محسوس کیا کہ میں روئے زمین پر سب سے برا انسان ہوں، میں اس روئے زمین پر سب سے گنہگار ہوں، اس دن سے یہ فاسد خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ اس دن سے آپ کان پکڑو گے کہ میں نے اب کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی کے بارے میں برا بولنا بھی نہیں، یہاں تک کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، تو پھر گویا کہ ہم نے اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اور یہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہوگا۔ آج جب لوگ آپس میں بیٹھ کر کے دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، اس وقت تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت لذت ملتی ہے، کیونکہ گناہ کرتے وقت لذت تو ملتی ہے، لیکن اس گناہ کی جب سزا دی جاتی ہے تو پھر وہ لذت جو ہے وہ پھر زہر قاتل میں بدل جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب کبھی بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اگر اس مجلس میں کسی کے بارے میں برائی کی جائے، کسی کی غیبت کی جائے، کسی کی چغل خوری کی جائے، تو بس اتنا خیال اپنے ذہن میں لانا کہ اگر آپ بھی اس میں ملوث ہو گئے تو گویا کہ آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اور اگر آپ کے اندر ہمت ہے اس برائی کو روکنے کی تو آپ وہاں یہ بات کہہ دیں کہ کیا آپ لوگ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پسند کریں گے تو آپ انہیں اسی حال میں چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو ویسے ہی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں دوسروں کی غیبت کر کے۔ لیکن یہ بات جب آپ کہیں گے کسی بھی مجلس میں جہاں کسی کی غیبت ہو، کسی کی برائی ہو، تو کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں، اور اسی وقت وہ اپنی غیبت سے توبہ کریں گے، جس کی برائی ہو رہی ہوگی اس سے جا کر معافی بھی مانگیں گے، کیونکہ غیبت اور چغل خوری، کسی کی برائی بیان کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ صرف توبہ کرنے سے معافی نہیں ملنے والی، بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جس کی آپ نے برائی بیان کی ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے، یہ اس کی شان ہے، لیکن بندے جب تک اپنے حقوق معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العزت بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اب تک جتنی بھی غیبتیں ہو گئیں، چغل خوریاں ہو گئیں، لوگوں کی برائی
برائیاں بیان کر چکے ان سے توبہ بھی کریں، اور جن کے بارے میں برا کہا ہے ان سے معافی بھی مانگے، ورنہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہماری اسلامی بہنیں جو ہیں اس گناہ عظیم سے خود کو بچا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔